اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. نیک اعمال سے اس کا سٹیٹس اونچا نہیں ہوگا، برے اعمال سے اس کا سٹیٹس نیچا نہیں ہوگا. وہ تو ایک ہی سطح پر رہے گا. کہا مسلمان ہے تو اس کے سارے حقوق ہیں، اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی. البتہ وہ اپنے فسق و فجور کی سزا اللہ کے یہاں پائے گا، دنیا میں وہ مسلمان سمجھا جائے گا. اور قانونی اور دستوری سطح پر المسلم کفر لکل مسلم، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، بہت اونچا اور بہت اہم قول ہے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے برابر ہے. جس کی ایک مثال سادہ ترین جو میں دیا کرتا ہوں، الحمدللہ کہ اس ایشو پر اللہ تعالیٰ نے آج سے 30-35 سال پہلے مجھے انشراح صدر عطا کر دیا تھا. اس پر میں نے مفصل گفتگویں تقریریں کی ہیں، اور پھر میری کتاب جو ہے میں نے ذکر کیا حقیقت ایمان پر، اس پر گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے. دیکھیے مثال کیا ہے. ایک شخص ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں. ایک بہت مومن ہے، متقی ہے، تہجد گزار ہے، پابند شریعت ہے. ایک فاسق و فاجر ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں، یا پڑھتا تو کٹوا نماز پڑھتا، گردے دار نماز پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ. فرض کیجئے کہ وہ کوئی شراب بھی پی لیتا ہے کبھی کبھی، کافر تو نہیں ہو جاتا. اب اگر وراثت ہوگی، باپ فوت ہو گیا، تو کیا متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے. اٹ ریمینز اسٹیشنری، جامد ہے. اس میں نہ کوئی اضافہ ممکن ہے نہ کوئی کمی ممکن ہے. اور اسی سے آج کے دور میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اسلامی ریاست اگر اللہ کرے قائم ہو جائے، ظاہر بات ہے اس میں حکومت بنانے کے لیے تو الیکشن کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا. مشاورت. اب مشاورت جو ہے خلفاء کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں یہ تھی کہ قبائلی چونکہ معاشرہ تھا، قبیلوں کے سرداروں نے بیٹھ کر مشورہ کر لیا، بس کافی ہو گئے. اب آج تو وہ قبائلی معاشرہ نہیں، تو تعاقب منتخب کرنا ہوگا کہ اس کا سربراہ جو ہے، خلیفہ وقت جو بھی ہوگا، وہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوگا، وہ کوئی نبی تو نہیں ہوگا، رسول تو نہیں ہوگا. اب اس کے انتخاب میں حق دینا صرف متقیوں کا کام ہوگا، یا اس میں فاسق مسلمان بھی حق رائے دے سکتے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ مسجدوں میں رجسٹر کھول دیے جائیں گے، 5 وقتہ نماز کی حاضری لی جائے گی، پھر جو ہے وہ دیکھا جائے گا کس کا کیا معاملہ ہے، تب اس کو ووٹ کا. یہ تو نہیں ہونے والا. لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس میں متقی اور فاسق بالکل برابر. اور ہمارے ہاں فزیولوجی میں ایک رول کہلاتا ہے آل اور نن لا. کوئی چیز ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو زیرو ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، اس میں کبھی بیشی نہیں ہوگی. ہے تو پوری ہے، نہیں ہے تو بالکل نہیں. آل اور نن، یہ لا ہے. یہاں اسلام ہے تو سارے حقوق ہیں، اور اسلام نہیں ہے تو اب سارے حقوق ختم ہو گئے. وہ اسلام کی سند سے باہر نکلا، کافر ہوا، مرتد ہوا، عیسائی ہوا، کچھ اور ہو گیا، اب اس کے مسلمان کی حیثیت سے حقوق ختم ہو گئے. اب اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون تھی تو نکاح فسخ ہو گیا، وہ مسلمان باپ کی وراثت میں سے حصہ پا ہی نہیں سکتا. کم کا سوال ہے، زیرو. یہ ہے اصل میں اہمیت. اور امام ابو حنیفہ کا موقف اس جگہ پر قائم ہے، جبکہ امام بخاری کا موقف حقیقی ایمان، یقین قلبی والا ایمان اس پر ہے. یہ یقینی ایمان جو ہے، اس میں عمل خود بخود اس کے تابع ہو جائے گا. بہت بڑی منطقی بات ہے. وہ یقین ہی کیسا ہوا جس کے تابع عمل نہ ہو؟ یقین تو بہت دور کی بات ہے، گمان غالب بھی ہوتا ہے تو آدمی اس عمل کے تابع ہو، اس کا عمل اس کے تابع ہو جاتا ہے. سب کو معلوم ہے ہر سانپ جو ہے وہ زہریلا نہیں ہوتا. کیا پتہ یہ کمبخت زہریلا ہو تو آپ بچتے ہیں کہ نہیں اس سے؟ چاہے ظاہر بات ہے یقین نہیں کہ زہریلا ہے. بہت سے سانپ ہوتے ہیں زہریلے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں چوہا خور جو ہے سانپ مشہور ہے، وہ چوہوں کو بس تلاش کرتے ہیں، چوہوں کو ہڑپ کرتے ہیں. چوہوں ان کی خوراک ہے، وہ کاٹتے واٹتے نہیں ہیں، انسانوں کو نہیں کاٹتے. کاٹے بھی تو ان میں زہر نہیں ہوتا. لیکن گمان غالب کیا پتہ، بلکہ تو غالب بھی نہیں، ایک گمان ہے. تو اس اعتبار سے یہ انسیپریبل ہے. اسی لیے میں نے سورۃ العصر پڑھی آج.
اور قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے ساتھ عمل کا ذکر ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس اعتبار سے وہ جو یقین والا ایمان ہے اس کا جزو لا ینفک ہے عمل صالح. یہ ہے موقف امام بخاری، 80% درست ہے. اچھا، یہ یقین والا ایمان جو ہے یہ اسٹیشنری نہیں ہوتا، یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی، اور اعمال کی بنا پر اس کی نفی بھی ہوتی ہے. بے شمار احادیث ہیں. لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب زنا کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہے. لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا ہے، پھر وہ ایمان ہی کیا ہوا، دھیلے کا نہ ہوا. کیا قدر و قیمت اس ایمان کی. آم کا وہ درخت جو آم اس میں لگتا ہی نہ ہو، کیا کریں گے اسے کاٹو اور لکڑی جلاؤ اس کی. تو وہ ایمان جو ہے دھیلے کا نہیں ہے جس میں عمل صالح کے برگ و بار نہ لگے، پھول نہ لگے، پھل نہ لگے. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن. اور کوئی شخص حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. یہ تو وہ بڑے گناہ، زنا اور شراب خوری. اب آپ دیکھیے ایک معمولی سی کج خلقی، اس پر کتنی نفی کی ہے ایمان کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے، صحابہ کانپ گئے ہوں گے. کون ہے وہ بدبخت انسان جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. قیل من یا رسول اللہ. پوچھا گیا حضور کون. نہ پریپیئر فار دی شاک. نہ زنا ہے، نہ یہاں پر چوری ہے، نہ شراب نوشی ہے، بلکہ کیا ہے؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ. وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے. بد اخلاق شخص ہے، پڑوسی اس سے تنگ ہے، بیزار، ڈرتے بھی، گنڈا ہے، اس سے انسان ڈرتا ہے، بچ کر رہتا ہے. وہ شخص مومن نہیں ہے، ہرگز مومن نہیں ہے، ہرگز مومن نہیں ہے. اب ہمارے فقہا جب اس کا ترجمہ کریں گے اس حدیث کا تو لفظ ایڈ کر دیں گے خدا کی قسم اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے. کیونکہ ایمان کی نفی جو ہے امام ابو حنیفہ کے موقف کی نفی ہو جاتی ہے. لیکن آپ سوچئے اس حدیث میں جو زور ہے اس کا تو دھیلا ہو گیا جب آپ نے کہا کہ ایمان کامل کی نفی ہے یہ. تو بھائی ایمان کامل تو کسی کو نصیب ہوتا ہے، کس کو نصیب ہوتا ہے. لہٰذا وہ جو آدمی کانپ جاتا ہے اس حدیث کو سن کر، لرز اٹھتا ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. لہذا اسے اس کی حالت پر برقرار رکھو. مومن نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ واجب القتل ہو گیا. یہ اصل میں معاملہ جو ہے یہ تو خوارج کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے. یا معتزلہ کا ہے کہ وہ ایمان اسلام دونوں سے نکل گیا. یہ ایمان جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کی نفی ہو جاتی ہے اعمال کی بنیاد پر، اور اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. اب میں آپ کو 2 آیتیں سنا رہا ہوں، 3 آیتیں. سورہ احزاب کا نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ دوں. بہت بڑا کریٹیکل مومنٹ تھا. 12,000 کا لشکر مدینے کو گھیرے پڑا تھا 3 طرف سے. چوتھی طرف حرات تھے، وہ اگر جو آپ وہاں گئے ہیں دیکھا ہوگا، وہ سیاہ چٹانیں جو ہوتی ہیں پھسلواں، ان پر نہ گھوڑا چل سکتا تھا نہ اونٹ. تو ادھر سے تو گویا کہ حفاظت تھی، لیکن 3 طرف جو تھے ان میں لشکر پڑا ہوا اور کئی دن کا فاقہ کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو یوں سمجھیے کہ ایمان کی آخری درجے میں مسلمانوں کی آزمائش ہو گئی.
نتیجہ کیا نکلا؟ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، دلوں سے نکل کر زبانوں پر۔